اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید مبشر حسینی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکایت علم چینل۔ آج ہم بات کریں گے حروف مدہ کے حوالے سے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں اور کس مد کو کتنی زیادہ مقدار میں کھینچنا ہے اور کس مد کو کتنی کم مقدار میں کھینچنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے نئے سبق کی جانب۔ حروف مدہ تین ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کیسے پتہ چلیں گے؟ تو سیکھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو یہ واو مدہ بنتا ہے، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ دیکھیے، جتنے بھی قراء حضرات ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کہاں حروف مدہ ہیں۔ جب تک آپ حروف مدہ کی غلطی کریں گے، جب تک آپ اپنے قرآن میں طرز اور حسن قرات پیدا نہیں کر سکتے، تو اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انگلی کو دیر سے کھولتا ہے، کوئی جلدی کھولتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو دیکھنا ہوگا اپنی انگلی کو آپ نے نارمل انداز میں کھولنا ہے۔ ہم نے حروف مدہ سیکھے، اب ہم سیکھتے ہیں مدہ کی اقسام۔ پہلی قسم مد متصل ہے، دوسری قسم مد منفصل ہے، تیسری قسم مد لازم ہے اور چوتھی قسم مد عارض ہے۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ دیکھیے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ الف مدہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ الف اور حمزہ کی بحث میں پیچھے ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، یعنی وہ اسی لفظ سے مراد وہ ایک ہی لفظ کے اندر حمزہ آ جائے، یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو یہ مد متصل کہلاتا ہے۔ اور مد منفصل وہ مد ہوتا ہے کہ جو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، یہ بما الگ لفظ ہے اور انزلہ الگ لفظ ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے کتنی آسان طریقے سے حروف مدہ کی اقسام کو پہچانا۔ اب ہم چلتے ہیں مد لازم کی طرف۔ مد لازم اسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو یہ مد لازم ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو بولیے الف مدہ ہوگا۔ اب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، اب سکون اصلی کہتے ہیں تشدید کو اور جزم کو۔ تشدید اور جزم یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو حروف مدہ کے بعد آ جائیں تو یہ مد لازم
ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں مد عارض کی طرف۔ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہ مد عارض ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا بنے گا؟ ہم نے پیچھے پڑھا، وہ بنے گا یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو بولیے یا مدہ بنے گا۔ اور حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حروف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کو کتنی مقدار میں کھینچا جاتا ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اس کو 1 الف کے برابر کھینچا تھا، اسی طرح مد متصل اور مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور مد لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم نے حروف مدہ میں 1 الف کے برابر کھینچا تھا، اس طریقے سے، اور یہی اپنا انداز بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اسی طرح مد متصل مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور مد لازم کو 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور مد عارض کو 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے الرحمن الرحیم، مد لازم ولا الضالین، مد متصل اذا جاء، مد منفصل بما انزل۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھا آپ نے کہ ان مدات کو کھینچتے وقت ہماری طرز بھی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے رب تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ آپ نے قرآن میں جا بجا یہ سائن دیکھا ہوگا، تو یہ سائن مد کا سائن ہے۔ یہ آپ کو مد متصل، مد منفصل، مد لازم پر آپ کو ملے گا، مد عارض پر آپ کو خود پہچاننا ہوگا۔ کیونکہ مد عارض اکثر 99% آیت کے آخر میں مد عارض ہی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی آپ یہ وقف دیکھیں، اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ مد لازم سیکھا تھا، اب یہاں پہ مد لازم کے ساتھ ساتھ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا بنے گا؟ یا مدہ، اور حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ بھی ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اکثر آیت کے آخر میں آپ کو مد عارض کا قاعدہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم نافع پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔